حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس مسئلے کو صرف یہ سمجھ کر کہ جی ہوم لینڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو اس کو پرسو نہیں کیا جا سکتا، یہ بالکل کوئی لاجک نہیں اب بنتی۔ اس میں یہ ہے کہ سفارتی سطح پر میں اگر ہوتا تو باقاعدہ اس کو ایک ایشو بنا کر میں ڈسکس کرتا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ از دا ونڈو۔ اچھا، اس میں کیا یہ ممکن ہے کہ جو ہے وزارت خارجہ جو ہے وہ امریکی سفیر کو بلائے بالکل، اور ایک ڈیمارش جو ہے وہ دے دے بالکل، اور اس کو پرسو کریں۔ صرف دماغ دینے کے بعد یہ نہیں کہ بیٹھ جائیں اور کہیں کہ جی ہمیں جواب چاہیے، ورنہ پھر ہم اس تاریخ سے ہماری اسمبلی کے جو اقدامات ہیں ہم پر لازمی ہو جائے گا کہ ہم ان پر عمل کریں۔ دیکھیں، آپ کی اسمبلی جو ہے وہ عوام کی نمائندہ ہے، کہیں تو اس اسمبلی کو آپ کچھ عزت دیجئے۔ یعنی سوائے یہ کہ اب تک جو تاثر دیا جا رہا ہے اس اسمبلی کا وہ یہی ہے کہ کاٹ کے پتلے ہیں، ان کی جب ڈوریاں کھینچتے ہیں تو وہ کام کرتے ہیں۔ اب اگر انہوں نے کچھ اچھا کام کیا ہے تو خدا کے لیے اس پر تو عمل کریں۔ تو یہ بہت انہوں نے بڑی اچھی گائیڈ لائنز دی ہیں، 7-8 جو پوائنٹس ہیں ان سب پر عمل ہونا چاہیے، تب یہ گورنمنٹ کا اپنی پوزیشن مضبوط ہوگی۔ دیکھیں، گورنمنٹ کو تو موقع ملا ہے کہ اسمبلی نے ان گورنمنٹ کی پوزیشن ری انفورس کی ہے کہ یہ مؤثر طریقے سے واشنگٹن کے ساتھ۔ اچھا، اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے مفروضہ کہ امریکی کہتے ہیں کہ اچھا آپ بہت زیادہ ہم پہ حدت جو ہے وہ تپش بڑھانا چاہ رہے ہیں، تو پھر ایسا ہے کہ یہ جو آپ کے جو اور یہ ابھی ہوا بھی وہ جو ویزوں کا معاملہ تھا تو اس پہ وہ ریلیز نہیں ہو رہے فنڈز، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ آڈیٹرز کو آنے نہیں دے رہے۔ تو اگر وہ بھی کوئی جوابی اقدامات کریں تو کیا ہم ان کی حدت برداشت کر سکتے؟ کرنی سے پڑے گی۔ دیکھیں، یہی تو بات ہے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، یہ ہم نے ایک اپنے اوپر سر پہ مسرت کر لی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم ایک فیصلہ یہ بھی کر لیں کہ ہمیں کچھ تو کہیں تو اپنی ڈگنیٹی کی، اپنی سوورنٹی کی کہیں تو قیمت ادا کرنی ہے۔ اچھا، حاکمیت کی قیمت ادا کرنے کے سوال پہ ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہو رہے ہیں ایاز امیر صاحب بھی، اور ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ ایاز، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو اسپیشل اسکریننگ کے جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، پہلے امریکہ کے نائب جو یہاں پہ نائب سفیر ہیں ان سے بھی بات کی، اپنا ملک عماد صاحب سے بھی بات کی، سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان صاحب ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ امریکہ کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ملک میں داخلے پہ کس قسم کی پابندی لگاتا ہے، لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری ہتک ہوتی ہے تو پھر ہمیں ایسے اقدامات کرنے چاہیے، اور جس کے سلسلے میں اگر حاکمیت کی قیمت ادا کرنی پڑے تو ہمیں ادا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہاں، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، پر ہماری ہم تھوڑا ایموشنل ہم جلدی ہو جاتے ہیں، اور جو بنیادی چیزیں ہیں ان پہ ہم توجہ دیتے نہیں ہیں، ستائی چیزوں پہ ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ اب اگر یہ جو اسکریننگ ہے یہ ڈسکریمنیٹری ہے، کئی ملکوں کو ساروں کے لیے نہیں ہے، کئیوں کے لیے ہے، اس پہ تو ہمیں اعتراض کرنا چاہیے، مؤثر اعتراض کرنا چاہیے، لیکن اعتراض کرنے والی بہت ساری اور چیزیں ہیں جس سے ہم بالکل غافل ہیں۔ ان کی اگر فہرست آپ مجھے دیں کچھ۔ دیکھیے، سب سے امپورٹنٹ جو آج کل تھیٹر امریکنز کے لیے ہے وہ افغانستان ہے، اور ہم جس قسم کا انوالوڈ ہیں اور جس طریقے سے ہم پہ تکیہ کیا جا رہا ہے، کوئی اور ملک ہوتا، حسنی مبارک کا مصر ہوتا، ترکی ہوتا، کوئی اور ہوتا، وہ پتہ نہیں کیا کیا اس سے فائدے لے سکتا تھا، کیا کیا چیزیں منوا سکتا تھا۔ ہمیں تو وہ کیا کہتے ہیں پینٹس پہ ہی ہم خوش ہو جاتے ہیں، اور ایک کام کرنا بھی چاہے ہمارے اپنے انٹرسٹ میں بھی ہو، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں، کچھ عادت پڑ چکی ہے کہ اپنے آپ کو بہت سستے داموں بیچنے کا۔ میرا خیال ان چیزوں پہ تھوڑا زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ اچھا، مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے بیچنا ہی ہے تو کم از کم قیمت تو اپنی ٹھیک لگانی چاہیے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ صرف بیچنے والی بات نہیں ہے، ہم ایک سروس، ایک کیا کہتے ہیں سروس پرووائڈ کرنا بڑا غلط وہ اصطلاح اور غلط فریز ہو جاتا ہے۔ ہم ایک کام کر رہے ہیں، اس میں ہمارا نقصان ہو رہا ہے، ہم اسٹریٹجک جو ہے ان کی امداد ہم کر رہے ہیں، اور بہت کرٹیکل وہ ایک امداد ہے۔ تو وہ تو آپ جب امریکہ میں ہمارے F-16 جب ہم نے رکھے ہوئے تھے اور انہوں نے دیے نہیں تھے تو وہ بھی ہم سے کرایہ لے رہے تھے، پیسے بھی ہم نے دیے ہوئے تھے، پابندی انہوں نے لگائی تھی، لیکن اس کا کرایہ وہ بدستور لیتے جا رہے تھے۔ یہ تو دیکھیں نا، پھر اگر وہ باکمال ہے تو ہمیں اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے جو نقطہ اٹھایا وہ بہت اہم ہے۔ بہت بہت شکریہ ایاز امیر صاحب ہم سے بات کرنے کا۔
انہوں نے کہا کہ سطحی چیزوں پہ ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں, بہت سارے اور اہم چیزیں ہیں جو کہ ہم جس کے اوپر بات نہیں کرتے. ان میں سے ایک انہوں نے عمومی بات کی کہ مطلب ایک تو ہم یہ کام کر رہے ہیں, اس کی قیمت بھی ہم نے صحیح نہیں لی, اور ان سے میرے خیال میں ان کی مراد یہ تھی کہ کم از کم کوئی امریکی ہمیں عزت تو تھوڑی سی زیادہ دے دے. بالکل وہ درست کہتے ہیں, میں ان سے متفق ہوں. یہ جو مسئلہ ہے نا اسکریننگ کا, اس کو ویسے کچھ اوور بلو بھی کیا گیا ہے, سچی بات یہ ہے. اب آپ یہاں پہ اپنے ایئرپورٹس پہ دیکھ لیجئے, میں بھی جب جاتا ہوں تو ہمارے ہاں تو پیٹ ڈاؤن ہمیشہ سے ہے, بلکہ میں تو اب بینک میں خود جا کے انسسٹ کرتا ہوں, گارڈ کھڑا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ آپ میں کہتا ہوں نہیں کرو. تو یہ ایک ہمارا ایک کلچر اب بن جانا چاہیے. جس قسم کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں, آج کے حالات جو ہیں, تو آپ رسک نہیں لے سکتے. تو اگر امریکہ نے یہ اپنی سیکیورٹی کی خاطر اقدامات لیے ہیں تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. صرف اعتراض میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ ہماری پاکستان کی ان 14 ملکوں کی فہرست میں شمولیت پر ہونا چاہیے, کیونکہ کبھی بھی پاکستان سے یہ خطرہ ایمینیٹ نہیں ہوا. کوئی پاکستانی اپنے جوتوں میں کوئی کیمیکل ڈال کے وہاں کبھی نہیں اترا. لیکن وہ پھر اس میں وہی سوال پیدا ہو جاتا نا خان صاحب کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک خطرہ ہے, یہاں سے آ سکتا ہے. انہوں نے فائرسٹائن صاحب نے کہا کہ جی اس کا تعلق پاسپورٹ کے ساتھ نہیں ہے, اس کا تعلق ہے کون کسی پاکستانی ایئرپورٹ سے جو ہے وہ فلائی کر رہا ہے. تو اس میں پھر وہی ہے کہ پاکستانی حکومت کو بہرحال جو اصل پوائنٹ ہے, پوائنٹ آف کنسرن جو ہے, اس پر بات کریں اور ڈپلومیٹک لیول پر اس کا کوئی حل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے. اور یہ جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ سرکاری ڈیلیگیشنز وغیرہ, یہ ایک یعنی تھریٹ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے, شاید اس کا اثر ہو جائے. ورنہ واقعی جس طرح ریاض امیر صاحب نے کہا کہ بڑے مسئلے ہیں. ہماری سچی بات ہے, جو ہم توہین کی بات کرتے ہیں, دنیا میں وہ ڈگنیٹی تو رہی نہیں, عزت نہیں. مطلب کمبوڈیا کا تو آپ نے کمبوڈیا کا آپ نے ذکر کر دیا. ہر اڈے پر کسی بھی چلے جائیں آپ, یعنی سنگاپور چلے جائیں, ملیشیا چلے جائیں, آپ کی بیلٹ تک تو اتاری جاتی ہے, جیکٹ اتارنا پڑتا ہے آپ کو, جوتے جرابیں اتارنے پڑتے ہیں. یہ تو ایک عام چیز ہے. اور میرے خیال میں یہ صرف پاکستانیوں کے ساتھ نہیں, ہر ایک کے ساتھ. جہاں تک یہ رہا کہ جی اسکریننگ ہے, ایکس رے ہو رہا ہے, دیکھیں ایکس رے اگر امریکنوں نے کوئی اب ٹیکنالوجی ایسی ڈیولپ کر لی جس سے وداؤٹ آپ کے جسم کو ٹچ کیے بغیر وہ کہیں بیٹھ کے ایکس رے ہیں, تو یہ ایکس رے تو آج کل ہسپتالوں میں کہاں نہیں ہوتے ہیں, مجھے بتائیے. ایکس رے جو ایکس رے آپریٹ کرتا ہے, تو یہ چیزیں تو اس کو ہمیں جذباتیت سے اوپر اٹھ کے دیکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ شمشاد احمد خان صاحب, آپ نے اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کیا. معاملہ جو ہے وہ اتنا سادہ نہیں ہے. امریکہ کے تحفظات ہیں, کچھ ملکوں کے حوالے سے زیادہ ہیں بنسبت دوسرے ممالک کے. پاکستان کے حوالے سے آپ نے خان صاحب کی باتیں سنی لی کہ پاکستانی پاسپورٹ پہ جب آپ سفر کرتے ہیں تو باوجود صرف امریکہ نہیں بلکہ بہت سارے دنیا کے ممالک میں آپ کے ساتھ ایک خصوصی برتاؤ کیا جاتا ہے, اسپیشل انٹرسٹ. اور اس میں پھر جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ اگر اس کو دیکھیں ہم بخوبی یا غور سے, تو پھر وہ پھیلتا چلا جاتا ہے, وسعت اختیار کرتا ہے. اس میں پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس قسم کی ریاست جو ہے وہ تشکیل دی ہے, اتنی دہائیوں میں ہم نے کیا کیا ہے, اور ایسی کون سی جو ہے نا حرکات کے مرتکب ہوئے ہیں کہ جس سے صرف امریکہ نہیں بلکہ دنیا کے باقی ممالک بھی ہم سے شاکی ہیں یا ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. باقی رہ گیا یہ کہ اس لسٹ میں ہمارا نام کیوں آیا ہے, یہ تو اب حکومت نے دیکھنا ہے اور حکومت نے فیصلہ کرنا ہے اس سلسلے میں کہ کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا اقدامات جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں. ہمیں اگر آپ کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں پروگرام کے حوالے سے تو لکھیے ejazhaider26@gmail.com. دہرا دیتا ہوں, ejazhaider26@gmail.com. انشاءاللہ سیاسیات کی ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.